بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے علامہ اقبال کے افکار و نظریات پر مبنی ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے اقبال کے شاہین۔ اس میں ہم مختلف موضوعات کے اوپر عام فہم زبان میں علامہ کے افکار کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا عنوان ہے اقبال اور دل۔ دل جسے ہارٹ کہتے ہیں، اگرچہ اردو شاعری میں جتنا اس کو رگیدہ گیا ہے دل کو، اور ہمارے گیتوں میں، گانوں میں، غزلوں میں، نظموں میں، اور یہاں تک کہ نثر میں بھی شاید ہی کسی اور زبان کو اتنا زیادہ یعنی ہم نے اس کے اوپر خامہ سرائی کی ہو۔ اس گوشت کے اس لوتھڑے کو جو ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، ہم نے اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی، ہم نے اس کو بہت زیادہ ماورائی ایک قسم کی، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسے طاقت اور اس کی جو کارنامے ہیں ان کو بھی منظر عام پر لائے۔ شاعروں کے ہاتھ جب چڑھا، ادیبوں کے ہاتھ جب دل چڑھا، تو انہوں نے نہ جانے کیا کیا اس سے جو زمین آسمان کے کلابے ملا دی۔ اچھا ہاں، اب یہ جو دل ہے، یہ اس میں علامہ بھی تو آخر وہ بھی ایک شاعر ہیں، اس سے پیچھے تو نہیں رہ سکتے، لیکن انہوں نے اس دل کو کس طرح سے لیا، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے صوفیاء کرام نے بھی تزکیہ قلب کی بات کی ہے، کہ وہ جو پیر صاحب ہیں وہ انسان کو تزکیہ قلب جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے وہ کچھ اس کے مدارج ہیں، کچھ اس کی جو سمجھ لیں مشقیں ہیں، اور وہ انسانوں کو یعنی اپنے مریدین کو جو وہ تبلیغ اور جو ان کو نصیحتیں کرتے ہیں ان میں قلب کی اصلاح جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اس کی جو تقریبی صلاحیتیں ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں، مگر یہ سمجھ کسی کو آج تک اس کی دل کی آئی نہیں۔ وہ کسی کا شعر ہے کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا۔ تو اس کی جو اہمیت اور افادیت تو اپنی جگہ پر ہے، شریعت نے اس کو بڑا یعنی بہت زیادہ ویٹیج دیا ہے، اور بہت زیادہ اس کے اوپر کہ آپ اتنی سی بات سے اندازہ کر لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوتھڑا ہے، یہ جو گوشت کا آپ کے جسم میں، یہ اگر درست ہو، صحیح معنوں میں ورکنگ کر رہا ہو، تو پورا جسم کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے گا۔ اور اگر اس میں کوئی تخریب پیدا ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے، یا کوئی آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے جو ورکنگ کنڈیشن ہے اس میں اگر کوئی فرق آ جائے تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ لہذا یہ جو دل ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ بڑے بڑے کارنامے بھی سر انجام دیتا ہے، بہت بڑے بڑے مہم جو ہیں وہ اسی کے بلبوتے پر اپنی جتنی بھی ان کی مارک آ رہی ہیں وہ اسی سے آراستہ ہیں۔ اچھا، بہت سارے آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اہل دل ہیں ان سے یہ بڑے بڑے کام لیتا ہے۔ دل، غالب نے کہا ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے کیوں۔ یہ جو دل ہے نا، یہ بہت ہی کمال کی سمجھنے والی ایک ایسی اس کا یہ ایسا فینومینا کہہ لیں کہ جس کے اوپر ہر شاعر، ادیب، عالم، فاضل، ولی اور ایون شریعت کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے اوپر وہ بحث کی گئی ہے۔ اچھا، علامہ نے، شاعروں نے اگرچہ اس کے اوپر بہت زیادہ کچھ کہا ہے اور اس کے بڑے ترانے بھی گائے، اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں تک کہ موویز کی جو فلم کے اندر جو گانے ہیں وہ شروع ہی دل سے شروع ہوتے ہیں اور دل پر ہی ختم ہوتے ہیں، اور وہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کی سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ تو آپ بانگے درا میں علامہ کا دل کی جو تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی یارب، جل گئی مزرعہ ہستی تو اگا دانہ دل۔
اب آپ دیکھیں علامہ کیا کہہ رہے ہیں۔ علامہ اقبال کے کلام میں جو دل کی خصوصیات ہیں وہ بڑی حیران کن ہے۔ آپ کے اس میں جو دل کو علامہ نے جس طرح سے استعمال کیا، کسی شاعر نے اس کو اس تناظر میں نہیں دیکھا۔ مثلا علامہ نے اس سے ذوق تجسس اور صحیح و تلاش کے جذبے کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر زور دیا ہے اور دل سے یہ کام لیا کہ اقبال کا کلام جو ہے اگرچہ وہ رنگا رنگی کا ایک مجموعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں اعلیٰ ادنا ہر طرح کے ذوق کے لوگ اسے پڑھنے والے ہوتے ہیں، تو ہر ذوق کی تسکین کا سامان اس میں موجود ہے، لیکن جو دل ہے اس کو علامہ نے بڑے ایک، اب یوں سمجھ لیے کہ ایک نئے طریقے سے اس کو استعمال کیا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل، تو نے دل کو فرہاد، تو نے اس کو سمجھنے کی، اس کو کھودنے کی، اس کی جستجو کرنے کی، اس کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ویسے تو نے نہر کھود دی اور پھر کدال سے اپنا ہی جو سر پھوڑ لیا۔ تمہیں بہت بڑا خزانہ میسر آ سکتا تھا اگر تو اپنے ویرانہ دل کو ہی کھود کر دیکھ لیتا۔ اب آپ دیکھیے علامہ کی اپروچ اور دوسرے شعراء کی اپروچ میں اور سوچ میں کیا فرق ہے۔ پھر بانگ درا میں ایک جگہ فرماتے ہیں، عرش کا ہے کبھی کعبہ کا ہے دھوکہ اس پر۔ میں اس مصرے کو پھر دہراتا ہوں، عرش کا ہے کبھی کعبہ کا ہے دھوکہ اس پر، کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ کہتے ہیں پروردگار ہے یہ جو ہے نا، عرش کا کعبہ کبھی، اور دھوکے تو ہمیں بہت سارے ہیں، مجھے خود سمجھ نہیں آتی کہ پروردگار، اب دل کے متعلق آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جو علامہ کا کہنا ہے کہ جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اب اللہ تعالیٰ کی تلاش میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈے ون سے ہی تلاش جاری ہے خدا کی، اور اس تلاش میں آپ دیکھ لیں کہ انسان بعض تو صحیح لا حاصل اسے سمجھتے ہیں، جو بہت ہی غلط ہے، جو فری لانسرز ہیں یا جن کو آپ کہہ لیں کہ جو معہد نہیں ہیں اور خدا کو نہیں ماننے والے، جن میں یہ سارے چائنیز، رشینز اور ایون جیپنیز اور دوسرے جو خدا کے منکر ہیں، کورینز، تو یہ نہ صرف مذاق اڑاتے ہیں اور بلکہ یہ تو وہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ تو میرا جو دل ہے وہ ظلمت خانہ ہی صحیح، مگر اس کا جو مکین ہے وہ خدا ہے۔ تو خدا جو ہے وہ تو آپ دیکھیں ہر جگہ موجود ہے، اور پھر وہ کہاں سماتا ہے؟ وہ کہیں نہیں سماتا سوائے مومن کے دل کے اندر۔ اچھا، پھر ایک اور اس کے اندر ایک اور خوبصورتی کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں سماتا ہے۔ اب ٹوٹے ہوئے دل میں سمانے سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ اس بات پہ پریشان ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، ناتواں ہوں، یا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یا میں نادار ہوں، مفلس ہوں، جو بھی، یا میرے اوپر کوئی مصیبتیں، تکلیفیں، مصائب، آلام انہوں نے اس کی آماج گاہ بنا ہوا، تو خدا جو ہے وہ کہاں سماتا ہے؟ جو اس کا سب سے بہترین مسکن ہے، یا سب سے زیادہ جسے آپ کہہ لیں کہ جو اسے پسند ہے جگہ ہے، تو وہ ہر دل میں سماتا ہے، لیکن آگے پھر اس کی کلاسیفیکیشن کر دی کہ میں اس دل میں سماتا ہوں جو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اب علامہ کا آپ دیکھیے کہ وہ دل کو کس طرح سے لیتے ہیں، اور دل کے نازک اور پیچیدہ مسئلے پر اظہار خیال کرتے ہوئے وہ یہ بھی کہتے ہیں، ایک ان کا مصرع ہے بڑا خوبصورت، لکھی جائیں گی کتاب دل کی تفسیریں بہت، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ رہتی دنیا تک دل کے اوپر لوگ خامہ سرائی کرتے رہیں گے، اور دل کو، اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ دل کے اوپر اگرچہ لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور دل کی جتنے بھی واردات قلبی ہے اس کے اوپر ہمارا پورا مکمل یوں سمجھیے کہ ہمیں دسترس ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو واردات قلبی ہے اگر وہ بندے کے اوپر گزر جائے اور وہ سمجھ جائے
تو پھر تو وہ دل کے معاملات کو سمجھ سکتا ہے، جبکہ وہ نہیں سمجھتا۔ واردات قلبی تو ایسی ہوتی ہے کہ اب دیکھیں کہ آپ رب کو بھی محسوس کریں گے، آپ دھڑکن کو بھی محسوس کریں گے، آپ اللہ کی تسبیح کو بھی محسوس کریں گے۔ اب اللہ ہو کا ورد کرنے والا جو ہے وہ ہر ہو کے ساتھ آپ دیکھیے کہ دل کے اوپر اس کے اوپر ایک ضرب لگتی ہے۔ اور بہت سارے لوگ آپ دیکھیے کہ وہ جو اللہ ہو کا ورد کرتے ہیں وہ ایک خاص سیکوینس کے ساتھ، ایک خاص جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک ماحول کے اندر لائٹ بجھا کر وہ، اور پھر ایک تنہائی میں مراقبے کی شکل میں جب کرتے ہیں تو دل کی ہر دھڑکن اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، کہ ان کے دل اس ردم اور رائم کے ساتھ ہی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اس میں سے آواز آتی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے جو لوگوں نے، کہ آپ نے شاید ایسے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو کہ جب آپ ان کے ساتھ بغل گیر ہوتے ہیں تو آپ کو ان کے دل کی دھڑکن آپ باقاعدہ محسوس کریں گے کہ وہ ٹھک 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 کی آوازیں۔ تو دل جو ہے یہ ایک ایسا، آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عضو پیدا کیا ہے، اور پھر دل اور دماغ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کے اوپر بڑی لمبی یعنی اس کی بھی تفسیریں کی ہیں کہ دل جو ہے وہ اس سے بندے کو یعنی ہوش سے سوچنا چاہیے، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلمانوں کو یہ مطلب وہ یورپین یا دوسرے اقوام کہتی ہیں کہ یہ ہوش سے کام نہیں لیتے، تو یہ عقل سے کام نہیں لیتے اور دل کی بات مانتے ہیں۔ تو وہ دل کی بات جہاں تک ماننا ہے اس کا بھی تال میل جو ہے وہ عقل کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ سب سے اہم بات ہے۔ تو ہم اس موضوع کو ابھی یہ تشنا ہے کیونکہ اس کے اوپر علامہ کے میں نے جو پورا احاطہ نہیں کیا، علامہ کا صرف یہ بتایا کہ انہوں نے دل کو دوسرے شعراء کی طرح نہیں لیا۔ ہم نے اس کی دوسری قسم میں علامہ کے دل کے متعلق کچھ اور شعر بیان کریں گے کہ جو دوسرے شعراء اور دوسری سوچ بچار کرنے والے ادیب اور جو مفکر ہیں ان سے کس طرح علامہ کی سوچ ڈیفرنٹ ہے۔